بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو آج معراج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ 27ویں رجب المرجب کو شب معراج ہے، یعنی 27ویں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا اور آسمانی دنیا کی سیر کرائی گئی اور آپ کو وہاں مختلف مشاہدات کرائے گئے، لیکن یہ کسی حدیث سے کامل طریقے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ 27ویں تاریخ ہے وہ، بلکہ کوئی دوسری بھی تاریخ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو معراج ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا پر بلایا گیا ہے، وہ حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، آرام فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری اور نیند دونوں کے مابین تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے چھت کا راستہ اختیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ پہلے آب زمزم کے پاس لیا، آب زمزم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا اور اس دل کو آب زمزم سے دھویا، اور ایک تش کے اندر نور تھا اور اس نور کو نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو بند کیا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ براق ایک ایسی سواری ہے جو بہت تیز رفتار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، فرمانا ہے، ارشاد ہے کہ جہاں پر میری نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ بہت تیز سواری ہے، اور اس سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، اور وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک لے گئی، اور مسجد اقصی کے پاس میں قریب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا یہ فرعون کی ایک باندی تھی اور اس کی 2 بچیاں تھیں۔ فرعون نے اسے قتل اس جرم میں کیا تھا کہ وہ فرعون پر ایمان نہیں لائی تھی بلکہ موسیٰ پر ایمان لائی تھی۔ تو فرعون نے اس باندی کو اس کے 2 بچیوں سمیت آگ کے اندر جلا دیا تھا، اور جس قبر کے اندر ان کی ہڈیاں مدفون ہیں وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے، اور قیامت تک وہ خوشبو آتی رہے گی۔ تو پتہ چلا، اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنا مال اور اپنا جان اور اپنی اولاد قربان کر سکتے ہیں، لیکن دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اندر تشریف لے گئے مسجد اقصی کے اندر نبی صاحب نے نفل پڑھی، اور پھر اس کے بعد تمام انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور ایک جلسہ منعقد ہوا، اس کی صدارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کے بعد وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک آسمانی لفٹ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کی، اور اس لفٹ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی دنیا پر چلے گئے۔ آسمانی دنیا پر جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح چھٹے، دوسرے، تیسرے اور چھٹے آسمان تک انبیاء سے ملاقات ہوتی رہی۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر دادا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جنت کے وہ مناظر دکھائے گئے اور جہنم کے وہ مناظر دکھائے گئے جو خوف زدہ ہے۔ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے، وہ اپنا گوشت ناخنوں سے نوچ رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ نبی صاحب نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا جبرائیل نے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں مسلمان بھائیوں کی پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتا تھا۔ پھر دوسرا ایک شخص دکھایا گیا، پوچھا گیا، جس کا سر جو ہے پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اور پھر سے وہ صحیح سلامت ہوتا، پھر کچلا جاتا، پھر صحیح سلامت ہوتا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نماز کے اندر سستی کرنے والا شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ، نایاب تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. وہ تحفہ تھا نماز کی شکل میں. تو نماز 50، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 50 نمازیں اور 6 مہینے کے روزے اس امت کو عطا کیے گئے. جب وہ لے کر نیچے آئے، نیچے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو کہا کیا ملا آپ کو اپنے رب کی طرف سے؟ کہا 50 نمازیں. کہا او ہو، مجھے تو اپنی امت کا یہ مشاہدہ ہے اور مجھے تجربہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، اور 6 مہینے کے روزے رکھنے ان کے لیے بہت مشکل ہے، آپ واپس جائیے. کئی مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی کو واپس بھیجا، یہاں تک کہ 1 مہینے کے روزے رہ گئے اور دن میں 5 وقت کی نماز رہ گئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اور جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اب نہیں جا سکتا، حتیٰ استحییت، مجھے اب شرم آ رہی ہے، اب میں نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی شکل میں امت محمدیہ کو ایک تحفہ عطا کیا گیا، جس کو کہا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. اگر مومن چاہے گا کہ میں آسمانی دنیا پر اڑوں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، اللہ تعالیٰ سے بات کروں، تو وہ نماز پڑھے. نبی صاحب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا وقت آیا، نماز کی حالت میں ان کو جب تیر مارا گیا تو اس وقت بھی انہوں نے دوسرے صحابی کو آگے بڑھایا اور نماز پڑھوائی تاکہ نماز ضائع نہ ہو. اور آخری وقت میں جب ان کا آخری وصال کا وقت تھا تو عرض کیا صحابہ نے کہ نماز کا وقت ہو گیا. کہا جس ٹائم میں نماز سے عاجز ہو گیا تو اس ٹائم میں مجھے زندہ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں. تو پتہ چلا کہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. کفار نے کہا کیسے رات کو اٹھایا گیا، آسمان کا سفر آپ کو کیسے کرایا گیا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہ رب پاک ہے اس کی ذات جس نے اپنے حبیب کو جو ہے آسمانی دنیا کی سیر کروائی، معراج کرائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے.